بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 35 سے 35 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ ہی ہے وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے کہ انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ سب کی سب تیرے نور کی وجہ سے روشن ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ سبحان من اشرقت بنورہ الظلمات، کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کے نور کے ذریعے سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات نور کی ہے، اور اس نے یہ نور اپنے بندوں کو طرح طرح سے عطا فرمایا۔ کبھی اس نے قرآن کو نور کہا، تو کبھی اس نے ایمان کو نور کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے تو بیان فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اسی نور کی ایک مثال دی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ مومن جس کے دل میں ایمان موجود ہے، ایمان سے مراد نور، نور سے مراد ایمان، وہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک ایسے طاقچے کی طرح ہے، فیہا مصباح جس کے اندر چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور جو وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کی اور ایک بڑی خوبصورت کرسٹل کی قندیل میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ جو ہے وہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہو۔ اور دوسری مثال اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ وہ چراغ جو ہے وہ ایسے تیل سے جلایا جاتا ہو جو اتنا صاف ہو، شفاف ہو، جو زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور وہ زیتون کا درخت کے لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کے دائیں بائیں کوئی سایہ نہ ہو، ہر وقت اس کے اوپر دھوپ پڑتی رہتی ہو، وہ ایک بہترین درخت اور وہ مبارک درخت، اور اس کا تیل جتنی زیادہ، اور زیتون کے درخت کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اور لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جتنی زیادہ یہ دھوپ میں رہے گا اتنا ہی تیل اس کا بہترین اور عالی شان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے علاقے کا اور شام کے علاقے کا زیتون سب سے بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر اس کے اوپر دھوپ رہتی ہے، سائے کے امکانات کم ہیں، کھلی فضا، کھلی دھوپ اس کو ملتی ہے۔ اس کا تیل جو ہے وہ بڑا ہی مبارک تیل اور بڑا ہی شفاف اور پیور تیل ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا صاف اور شفاف تیل ہوتا ہے کہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ اتنا چمکدار اور شفاف ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ خود بخود ہی جلنا شروع کر دے، حتیٰ کہ آگ بھی اس کو ٹچ نہ کرے اور وہ جلنا شروع کر دے۔ اصل میں یہ دو مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ مومن کے دل میں ایمان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ اس کی مثال ایک طاقچے کی طرح ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ بھی بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس کو شیشے کے اندر اور کرسٹل کے اندر رکھا گیا ہو کہ وہ بہترین طرح سے اس کو روشن کر دے، اور اتنا روشن کر دے کہ اس طاقچے کا کوئی حصہ بھی جو ہے وہ خالی نہ رہے، ہر طرف نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی ہو۔ یہ مثال ہے اس مومن کے دل کی جس کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور دوسری مثال اللہ رب العالمین نے اسی دل کی پاکیزگی کی بیان کی کہ وہ مومن کا دل اس تیل کی طرح پاکیزہ ہوتا ہے جو زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہو، اور بالکل شفاف ہو، اور اتنا شفاف ہو اور صاف ہو کہ آگ بھی نہ ٹچ کرے تو وہ خود بخود جلنا شروع کر دے، اتنا صاف اور شفاف۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مثالیں بیان فرمائی، پہلے اپنے نور کو واضح کیا اور پھر اپنے بندوں کے لیے اپنے نور کی مثال کو بیان فرمایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے، اللہ کی طرف سے نور کے اوپر نور ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ نور سے اوپر نور کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک وہ چراغ
اور وہ چراغ کو جلانے کے لیے جو پیٹرول ہے، جو تیل ہے، یہ دونوں چیزیں بہترین ہیں۔ تو فرمایا یہ نور علی نور ہے کہ دل بھی صاف ہو مومن کا اور اس کے اندر پھر ایمان ہو تو اس کے کیا ہی کہنے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ یہ نور سے مراد ایمان ہے، ہدایت ہے، ہدایت والا نور ہے، ایمان والا نور ہے، جسے اللہ چاہے عطا فرمائے۔ اور یہ مثال بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اگلی دو مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین اب کمپیئر بیان کر رہے ہیں مومنوں کا اور کافروں کا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو مومن ہیں ان کے دلوں کا مسکن کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ مومنوں کے دل جو ہیں وہ ان عظیم گھروں کے بارے میں ہیں، ان عظیم گھروں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں جن گھروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں صبح اور شام اس کا نام بلند کیا جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اور اللہ رب العالمین ایک تو نسبت بیان کر رہے ہیں کہ ان مومنوں کے دل اللہ کے گھروں سے اٹیچ رہنے والے ہیں، اور پھر فرمایا ان کی اپنی حالت کیا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارہ، اور اس کے اندر ایسے لوگ ہیں، وہ بڑی شان والے مرد ہیں، بڑی شان والے وہ لوگ ہیں کہ لا تلہیہم تجارہ، جن کو کوئی چیز غافل نہیں کرتی، لا تلہیہم تجارہ، ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، کس چیز سے؟ اور ولا بیع، اور نہ ہی ان کی خرید و فروخت ان کو، تجارت دنیا کے تمام کام، کوئی بھی چیز انہیں غافل نہیں کرتی، کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ رب العالمین چہروں کو اور آنکھوں کو پھیر دے گا، آنکھیں الٹ کی الٹ ہو جائیں گی، حیران ہو جائیں گی، اور بندے کے لیے کوئی کامیابی کا رستہ نہیں ہوگا۔ کامیابی تبھی ہوگی جب وہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے آئے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے گا جو وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل کے ساتھ اور زیادہ عطا کرے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی مثال ایسے دیا کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو یہ ترازو ہے جس میں تم تولتے ہو، یہ ترازو ہے جس میں تم تولتے ہو، اللہ رب العالمین کا بھی ترازو ہے، اس میں اعمال ہوں گے، اس میں برائیاں ہوں گی، اللہ تولے گا۔ اعمال زیادہ ہوں گے تو لازم بات ہے کہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، تو اللہ رب العالمین وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جس کو ہم اپنی زبان میں آوا کہتے ہیں، یعنی تھوڑا زیادہ کر کے دینا، پلڑے کو خود جھکا دینا، تو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے فضل فرماتے ہیں، اس پلڑے کو اور جھکا دیں گے، یزیدہم من فضل، اور زیادہ فضل سے انہیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کے اعمال کی مثال دی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیہ، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں اور ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کسراب بقیہ، جیسے کہ وہ ایک چٹیل میدان میں ہوں، اور چٹیل میدان میں جیسے ریت والا جھوٹا پانی ہو، کہ وہ دنیا کو اس امید کے ساتھ کہ دیکھو وہ ہمیں منزل نظر آ رہی ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ پانی ہے، آ جاؤ ہماری کامیابی کی منزل آ گئی ہے، لیکن جب وہ وہاں پاتے ہیں قرآن کہتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، یہ پیاسے ہیں، ان کو دنیا کی پیاس اور تڑپ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں لم یجدہ شیئا، ان کو کوئی چیز نہیں ملتی، وہ سراب اور ایک دھوکہ ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے ساتھ دل لگا لینے والوں کی مثال اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، اس سراب اور دھوکے کی طرح ہے جو دنیا کی زندگی میں اپنے دل کو لگا لینے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابا، لیکن یاد رکھو دنیا کے اعمال تو تم اسی طرح ہو جائے گا کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن جب تم اللہ کے پاس آؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ دور سے انہیں جہنم کے اوپر جو دھواں ہے وہ پانی کی طرح محسوس ہوگا، وہ پانی کے پیاسے ہوں گے، قیامت کی شدت انہیں جھلسا دینے والی ہوگی، شدت کی گرمی انہیں جھلسا دینے والی ہوگی، تو وہ کہیں گے آؤ وہ دیکھو وہ پانی نظر آ رہا ہے۔ تو قرآن میں جو اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ پانی سمجھ کے اسے وہاں جائیں گے وہ اصل میں جہنم ہوگی، اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسری مثال بیان فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقه موج ومن فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، کہ وہ بندہ جو بہت زیادہ گہرے سمندر کے اندر غرق ہو،
اور اس کے اوپر موجوں کے اوپر موجیں ہوں، اور ان موجوں کے اوپر ایک بہت بڑی طے آسمان کے بادلوں کی اور اندھیروں کی ہو، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتنے اندھیرے کہ یکاد اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر وہ اپنا ہاتھ باہر نکالنا بھی چاہے تو وہ دیکھ نہ سکے، تو ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے۔ اللہ رب العالمین یہ اس بندے کی مثال بیان فرما رہے ہیں جو جاہل مطلق ہے، جو کسی ایک کی روش پر چلنے والا ہے۔ تقلید والے لوگ جو تقلید کے پیچھے اور اندھا دھن تقلید کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، وہ خود اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ تقلید اور جہالت خود ایک بہت بڑی ذلت اور گمراہی ہے، اور انسان اس گمراہی کے اندر پھنس جائے اور اس بات کی توقع کرے کہ مجھے نور مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، ان ظلمات اور اندھیروں میں بھی اگر کوئی نور اس کے کام آ سکتا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت کا نور ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ ہدایت والا نور عطا فرما دے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی طریقہ اور رستہ اسے کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے چل کے زندگی گزارنے والے ہیں، تقلید کرنے والے لوگ ہیں، ان کی مثال یہی ہے کہ یہ نرے جاہل اور مطلق جاہل ہیں جو اپنے دماغ کو اور اپنی عقل کو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ سمندروں کے اندر اور جہالت کی گہرائیوں میں اور جہالت کے اندھیروں میں نیچے سے نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں، اور حالت کیا ہے کہ توقع کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں کوئی روشنی مل جائے گی، ابھی ہمیں کوئی کامیابی مل جائے گی۔ یاد رکھو ان اندھیروں کو صرف اللہ رب العالمین کی ذات اپنی رحمت سے اور اپنی ہدایت سے ختم کر سکتی ہے، وگرنہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ذات، دنیا کا کوئی طریقہ، دنیا کا کوئی مذہب ان اندھیروں کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اس کی تسبیح بیان کرنے والا ہے۔ والطیر صافات کل قد علم صلاته وتصبیحہ، یہ تمہارے اوپر آسمانوں کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے سب کے سب اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر ادا کرنے والے۔ لیکن 15ویں پارے میں بات گزری، اللہ نے کلیئر کہہ دیا وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل ان کی تسبیح کو پہچان نہیں سکتی، تمہاری عقل ان کی تسبیح کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہاں جس ذات کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے بعد ایک اور مثال بیان فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، ثم یؤلف بین، آپس میں ملا کے ایک کر دیتا ہے، یہ ٹکڑی آئی یہ ٹکڑی آئی، دونوں کو ملا کے ایک کر دیا، ثم یجعلہ رکاما، اور پھر اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ان کو طے بتا کرتا ہے، ایک کے اوپر دوسرا بادل، دوسرے کے اوپر تیسرا، فطر الودق یخرج من خلالی، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم بارش کو دیکھتے ہو ان بادلوں کے درمیان سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار، اور اللہ رب العالمین ان بادلوں میں سے ایک بجلی کی چمک پیدا فرماتے ہیں، اور قریب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں یہ چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ اور ایک حدیث بیان کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، لوگوں کو باز آ جانا چاہیے کہ نماز کی حالت میں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف نہ اٹھائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین آسمان سے کوئی بجلی بھیجے اور ان کی نظروں کو اچک لیا جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نافرمان لوگ جو ہیں یہ بجلی جو ہے، یہ بادلوں کے اندر کڑکنے والی بجلی، اللہ رب العالمین نے ان نافرمانوں کے لیے اس بجلی کو عذاب اور ڈر بنا دیا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے خوشخبری کا پیغام بنا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابہ، اللہ ہی ہے جو ہر جانور کو پیدا کرنے والا ہے، منہم من یمشی علی بطنی، کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کوئی 2 پر چلنے والے ہیں۔ اللہ جس طرح چاہے، جس کو چاہے، جیسا چاہے پیدا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اللہ ہوں اور ہر چیز پر قادر ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کو اپنی نشانیاں بیان کرنے کے بعد، ان مومنوں کو جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک وعدہ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کو ماننے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کو اپنا رب ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو اس کی بندگی کے لیے خاص کر دینے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا ان سے وعدہ ہے جو تم میں سے ایمان لے کے آئے گا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العالمین نے ان کو وعدہ دیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا۔ یہی تو وہ دھوکہ ہے جو داعش والوں نے اور اس طرح کے لوگوں نے لوگوں کو دیا کہ لوگوں زمین میں خلافت قائم ہو، اور یاد رکھو خلافت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کا حکم قائم نہ ہو، جب تک ایمان والے ہر طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے خاص نہ ہو جائیں، ان کے عقیدے درست نہ ہو جائیں، ان کی سوچ درست نہ ہو جائے، اور اس سے بڑھ کے عامل الصالحات جب تک ان کی گڈی میں اعمال صالحہ رچ بس نہ جائے اس وقت تک زمین پہ خلافت قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آخری خلیفہ خلیفۃ المؤمنین عمر بن عبد العزیز جیسے ہی وہ دنیا سے گئے، دنیا کے اندر بدعمالیاں عام ہو گئیں، یہ قبر پرستی آئی، یہ شرک آیا، بدعمالیاں آئیں، نتیجہ کیا ہوا؟ اس وقت سے لے کے آج تک ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ آج بھی برقرار ہے، جو ایمان لے آئے گا، جس طرح ایمان اصحاب محمد لے کے آئے، جس طرح محمد کے جانثار ایمان لے کے آئے اور ان کی طرح اعمال صالحہ کر کے دکھائے گا، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں اسی طرح خلافت دوں گا، اسی طرح عزت دوں گا، خلافت راشدہ قائم ہوگی، لیکن کب؟ جب تم ایمان والے اور اعمال صالحہ والے بن جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کس طرح تمہیں خلافت دوں گا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح میں نے تم میں سے پچھلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں میں اسی دین کو ضرور بالضرور تمہیں اس کے اندر اقتدار تمکین دے دوں گا، جس دین کو اس نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، جو تم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہو اور اس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَا يُمَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور وعدہ فرمایا سب سے بڑی ضرورت، اگر معاشرے میں امن ہے، کھانے کو کچھ نہ بھی ملے انسان جی سکتا ہے، اگر معاشرے میں خوف و ہراس کی فضا موجود ہے تو یاد رکھو جتنا مرضی مال دولت موجود ہو، انسان کو اپنی جان کا اگر تحفظ نہیں تو اس کا مال اور دولت اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ جب جان کا تحفظ موجود ہے تو مال و دولت تھوڑا بھی ہو انسان خوشی کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ اور یہی دعا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تھا تو کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ پہلے اس شہر کو امن والا بنا، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے بعد اس کے رہنے والوں کو رزق کی بات کی، اس کے بعد اللہ سے دعا کی اللہ اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ پہلے دعا کیا کی تھی؟ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، جو یہاں پر آئے ومن دخلہ کان آمنا، میرے اللہ نے اعلان کر دیا جو آ جائے گا، جو اس شہر میں داخل ہو جائے گا، اور ادھر میرے رسول نے دعا کی جو میرے رسول کے شہر میں بھی داخل ہو جائے گا، آمنا، وہ امن والا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعدہ کیا ہے؟ یہ ساری شرطیں کب پوری ہوں گی؟ تم نے ایک کام کرنا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم نے میری عبادت کرنی ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جان لو جو اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات سے کفر کرنے والا ہوگا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر کامیابی صرف ایک ہی طرح سے آ سکتی ہے، شرک کو چھوڑ دو، شرک کو ختم کر دو۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جو قومیں شرک میں مبتلا ہوتی ہیں اللہ رب العالمین دو چیزیں یا دو میں سے ایک چیز ان پر مسلط کر دیتا ہے، یا خوف کو مسلط کر دیتا ہے، یا بھوک کو مسلط کر دیتا ہے، یا دونوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کی حالت یہی ہے، کہیں خوف کے سائے ہیں تو کہیں بھوک منڈلا رہی ہے۔ لیکن آج بھی اللہ کی قسم یہ مملکت العربیۃ السعودیہ، ان کے اندر سب سے بڑی خیر توحید والی خیر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نہ یہاں خوف ہے نہ یہاں بھوک ہے، اللہ کی رحمتیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نے آج بھی اپنے ملکوں کے اندر اپنی روش کو درست نہ کیا، شرک و بدعات کے رستوں کو نہ چھوڑا، اللہ کی توحید کی طرف نہ آئے، تو یاد رکھو یہ خوف بھی تم پر مسلط رہے گا، یہ بھوک اور فاقے بھی تم پر مسلط رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات بیان کرے کہ وہ لوگ
جو معذور ہیں یا جن کا کسی کے گھروں میں آنا جانا ہے، وہ رشتوں کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کچھ احکامات بیان فرما دیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں آئے جائیں تو ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی حرج نہیں کہ وہاں جا کے کھائیں پئیں بغیر کسی کی اجازت کے کھائیں پئیں۔ تو وہ تمام رشتے اور تمام تعلق جن کے اندر اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ تم یہاں جا کے کھا پی سکتے ہو، وہ پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کر دی۔ وہ لمبا ایک موضوع ہے لیکن اس کی تفصیل کا وقت نہیں، اس کا تفصیل کا یہ مکان نہیں، لیکن میں نے اشارہ کر دیا کہ وہ گھر جہاں پر انسان جا کے، وہ رشتے جن کے پاس انسان جا کے بلا جھجک کچھ مانگ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بلا تردد وہاں سے جو چاہے لے سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ رشتے، وہ مکان، وہ جگہیں، وہ ساری چیزیں اس آیہ مبارکہ میں واضح فرما دی ہیں۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ رب العالمین اس چیز پر فرما رہے ہیں کہ لوگو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، رسول اللہ رب العالمین کی باتوں کو دنیا تک منتقل کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بات اصل میں اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو رسول کی ذات کے دو مقام ہیں، نمبر ایک ان کی اطاعت کرنا اور نمبر دو ان کا ادب کرنا، اطاعت اور ادب۔ اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ خاموش اے دل ناداں، بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے۔ محبت، اطاعت، یہ سارے کے سارے جذبے ان کا آغاز ادب سے ہوتا ہے۔ اور یہی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ اسلام کو دو عمروں میں سے ایک عمر کے ساتھ عزت دے، یا عمر بن حشام ابو جہل دے دے یا عمر بن الخطاب دے دے، تو اللہ نے عمر بن خطاب دیے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر بن حشام ابو جہل بدتمیز تھا، بے ادب تھا، گستاخ تھا، بد زبان تھا، بد کلام تھا، جبکہ عمر نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اللہ نے عمر کے دل میں خیر کو دیکھ لیا تھا، اللہ جانتے تھے کس کے دل میں خیر ہے، اللہ نے عمر عطا کر دیے، لیکن جو ظاہری اعلانیہ بدتمیز تھا اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ تو یاد رکھیں اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لوگو رسول کو آپس میں بلانے کے لیے، رسول کو آواز دینے کے لیے تم نے آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح رسول کو نہیں بلانا۔ کیسے؟ لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز سے، جیسے کوئی بندہ دور ہو تو دور سے اس کو اونچی اونچی آواز سے آوازیں دے کے بلانا، یہ رسول کے مقام کے اور رسول کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح کسی کو بلانا ہو، اس کے گھر پہ دروازے پہ جا کے دستک دے کے کیا کہتے ہیں، عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، یا فلان یا فلان، او فلاں آدمی باہر آؤ۔ اللہ نے منع کر دیا، اس طرح بھی تم نے نہیں کرنا۔ آج ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائی اونچی اونچی آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد، یہ گستاخیاں ہیں، یہ بے ادبیاں ہیں۔ ان بے ادبیوں سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پاک کر دیا ہے اور منع کر دیا ہے کہ کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ کرے۔ محبت، تمہاری اطاعت سب بعد میں ہے، سب سے پہلے ادب ہے، اور جو جتنا ادب کرے گا با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، جو جتنا ادب کرے گا مقام رسالت کا اتنا ہی مقام اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کیا حکم دیا؟ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا۔ یہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، جو جب بھی دیکھتے تو کیا کہتے، ابو بکر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے ہجرت سے پہلے پلاننگ کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سنانے کے لیے، دروازے پہ دستک دی، دوپہر کا وقت، جناب ابو بکر نے دروازہ کھولا تو مرحبا بالسیدی، میرے سردار آ گئے، میرے آقا آ گئے، فداک ابی و امی و جسدی و روحی و کل شیء ما عندی، یہ ابو بکر کا ترانہ تھا۔ جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کیا کہتے، فداک ابی، میرے ماں باپ قربان، و جسدی، میرا جسم قربان، و روحی، میری روح قربان، و کل شیء ما عندی، اللہ کے رسول جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ آپ پہ قربان، حکم کیجئے۔ یہ بندہ، یہ غلام، یہ نوکر سرخم تسلیم ہے۔ اور ابو بکر نے محبت کے وہ آداب سکھائے کہ اللہ کی قسم رہتی دنیا تک ابو بکر مثال بن گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اب رسول تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو کیا ہے، اب رسول کا حکم آنے کے بعد، رسول کی حدیث آنے کے بعد، رسول کی سنت آنے کے بعد کوئی بندہ اگر چون و چرا سے کام لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اس کے سامنے ہو، اس کو حکم دے رہے ہوں اور وہ ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے
جو اللہ رب العالمین کا حکم آنے کے بعد، رسول کا حکم ان کے پاس آنے کے بعد اس کی مخالفت کرتے ہیں، کس بات سے ڈر جانا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ اللہ ان کو فتنے میں ڈال دے گا یا ان کو کسی بہت بڑے دردناک عذاب میں اللہ مبتلا کر دے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد 18ویں پارے کے آخری 2 رکوع جو ہیں وہ سورۃ الفرقان کے ہیں۔ سورۃ الفرقان بھی یہ مکی صورت ہے اور یہ مکہ معظمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے درمیانی حصے میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے جو قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان کا رد کیا، اور تمام طرح کے آفاقی اور عقلی اور نفسی دلائل سے اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا۔ ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کا بھی اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کی اوصاف اور ان کی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور جیسا کہ سورہ مبارکہ کے نام سے ہی واضح ہے، الفرقان، فرقان کا معنی ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو سب سے پہلے قرآن بذات ہی فرقان ہے، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، لیکن اسی طرح سے یہ سورہ مبارکہ خاص طور پہ حق و باطل کے درمیان یعنی صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اپنے مکمل اور بہترین تعارف اور اپنی قدرت کاملہ سے کروایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات، بڑی بلند ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اس قرآن کو، اس فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ اس تمام جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والی کتاب بنا دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے۔ ولم یتخذ ولدا، تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ بالکل اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بعض اشارہ، ایک تو شراکت کی نفی ہے ہی ہے، بعض مفسرین اس سے اشارہ لیتے ہیں کہ شریک سے مراد بیوی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں، اکیلا، ہر طرح سے اکیلا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کو اس کی بہترین تقدیر کے مطابق، اس کا ایک بہترین اندازہ اور اس کی تقدیر مقرر فرمائی اور اس کو بہترین طرح سے سیٹ فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کے تمام جھوٹے معبودوں کا رد فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے جھوٹے معبود بنا لیے ہیں، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، جو خود پیدا نہیں کر سکتے، کوئی چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں، بلکہ خود اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنی آپ کے بھی ذرے بذرہ برابر بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، وہ قابل عبادت کیسے ہو سکتے ہیں، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کے متعلق ان کے نظریے کا جواب دیا۔ یہ کہتے تھے وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، کہ یہ قرآن جو ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو لکھ دی گئی ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لی ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہی وہ آیتیں ہیں جو ہر وقت ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے نبی کہہ دیں اس کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ بے شک وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر تم نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے کی روش کو نہ چھوڑا تو یاد رکھو اس کا عذاب تمہارا منتظر ہے۔ تو اللہ نے رحم کی بات کی تو کیا کہا کہ لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں لیکن وہ اپنی رحمت سے صرف نظر فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دے دیا، اور یہ جواب آج کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے ذہنوں میں ایسی سوچیں اور ایسے اعتراضات ہیں۔ یاد رکھو یہ ان کے ذہنوں میں بھی تھے، اللہ نے ان کا رد کر دیا۔
تمہارے ذہنوں میں ایسے خیالات کیوں ہیں؟ جب اللہ نے رد کر دیا ہے، قرآن کے ذریعے رد کیا ہے، تو تمہیں بھی وہ رد قبول کر لینا چاہیے۔ پتہ چلتا ہے جو اس رد کو قبول نہیں کرتا اس کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ رسول نہیں مانتے تھے، اور وہ کچھ اعتراضات کرتے تھے، کہتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول، یہ بندہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ ہمارا کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل علیہ ملک، اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، فیکون معہ نذیرا، اور اس فرشتے کے ذریعے سے ہمیں ڈرانے والا ہو، او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنہ، کوئی اس کے ساتھ بڑا خزانہ ہو یا اس کے ساتھ بہت بڑا باغ ہو، یأکل منہا، جس میں سے کھائے۔ وقال الظالمون، تو ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک ایسے بندے کی پیروی کرنے والے ہو جو جادو کر دیا گیا ہے، جس پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے اور جادو ہوا ہے، یہ ایسا بندہ ہے جو مسحور ہے۔ اور بعض کہتے تھے یہ خود مسحور نہیں بلکہ یہ خود ساحر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے بڑے الزامات، تو اللہ رب العالمین نے ان کے تمام ان الزامات کا اور ان باتوں کا رد کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کا اعتراض تھا ما لهذا الرسول یأکل الطعام، یہ کھاتا پیتا ہے، لہذا ایک عام بندہ، ایک انسان اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کی سوچ کا رد بھی کر دیا۔ پھر ان کا اعتراض تھا فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ نے رد کر دیا کہ فرشتے تب آتے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر یہ اللہ کا نمائندہ ہے تو اس کے پاس دنیا کا مال ہونا چاہیے، وافر مقدار میں ہونا چاہیے، جبکہ یہ تو غریب ہے، بڑا ہی مفلس ہے، غریب ہے، کمزور ہے، اس کے بعد اتنا مال و دولت نہیں، تو پھر یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ان تمام اعتراضات کا ترتیب وار جواب دیا۔ اللہ سب سے پہلے فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، میرے رسول دیکھیں یہ آپ کے سامنے کیسی عجیب و غریب مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فولوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ گمراہ کر دیے گئے ہیں اور یہ کبھی بھی سیدھا رستہ نہیں پا سکتے، کبھی بھی ہدایت کے رستے پہ نہیں آ سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، بہت بابرکت اور بلند ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے خیرا من ذالک، جو دنیا کے ان مالوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ خزانہ ہو، باغ ہو، اللہ نے اس سے کہیں اعلیٰ اور بہتر تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ نے تیرے لیے ایک نہیں کئی محل تیار کر دیے ہیں۔ یہ دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو مشرکین تو کہتے تھے دنیا میں چاہیے، تو اللہ نے کہا یہ سب کچھ ملے گا لیکن آخرت میں ملے گا۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ جو اس پہ ایمان لانے والا ہے اس کے لیے باغات اور نعمتیں ہیں، اور جو جھٹلانے والا ہے اللہ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلك من المرسلین، میرے رسول ان کو بتا دو کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے تھے، انہم لیاکلون الطعام، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی کھاتے تھے، انسان ہونے کے ناطے بھوک کا عارضہ انہیں لاحق ہوتا تھا، بھوک ان کی فطرت تھی، ان کی زندگی کا حصہ تھا، وہ بھی کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ضرورت کے تحت وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، لیکن ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دیا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور جان لو تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے تیسرے اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ جواب دیتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، کہ وہ لوگ جو یہ کہنے والے ہیں جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے، تو بلا شبہ انہوں نے ایک بہت بڑے دل کی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے۔ کون سی بات؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے آپ میں بہت بڑی بات کر دی ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی بات کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ، جس دن ہم ان کو فرشتے دکھائیں گے، لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ، تو یاد رکھو پھر مجرمین کے لیے اس دن کامیابی کی باتیں نہیں ہوں گی، مشرکین کے لیے، مجرمین کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے پھر اس دن ایک ہی بات ہوگی کہ تمہیں عذاب کی خوشخبری سنانے کے لیے فرشتے
فرشتے آئے ہیں تمہیں ذلیل اور رسوا کر دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور جب فرشتے اللہ کا عذاب لے کے آئیں گے تو یہ خواہشیں اور تمنائیں کریں گے کہ کاش ہمارے لیے بہت بڑی کوئی چٹان ہوتی، بہت بڑی آڑ ہوتی، بہت بڑا سہارا ہوتا جس میں ہم چھپ جاتے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے اور اللہ کے اس عذاب سے بچ جاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب تمہاری باری سنو، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن ہم ان تمام کو جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان سب کو اللہ فرماتے ہیں ہم جمع کریں گے، فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور پھر کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، وہ تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم نے اپنا رب بنا رکھا ہے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے ان کو گمراہ کر دیا تھا یا خود ہی یہ گمراہ ہو گئے تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ ہمارے لیے تو کوئی لائق ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی کہ ہم تیرے سوا تیرے علاوہ کسی کو اپنا دوست بناتے۔ اللہ تو نے تو ان کے باپ دادا کو بھی زندگی کا سامان دیا تھا، انہیں بھی دیا تھا، لیکن یہ سب کے سب تجھے بھول گئے، تیری ملاقات کو بھول گئے، انہوں نے جھوٹے معبود بنا لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جان لو کہ اب اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہے اور اس عذاب کو ہٹانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی تم سے اس عذاب کو پھیر نہیں سکتا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے جو تم میں سے ظلم کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، میری نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے اور کوئی بھی کسی طرح سے بھی اللہ کے عذاب سے وہ نجات پانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہم ساری نشانیاں کھول دیں گے، سب کچھ کھول کے سامنے آ جائے گا، ہر چیز ان کے سامنے عیاں ہو جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، آسمان سے بادل چھٹ جائیں گے، فرشتے اتارے جائیں گے، اللہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، اور اس کے بعد صرف اس دن بادشاہی ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ دنیا میں بھی آج بھی اس کی بادشاہی ہے، لیکن اس نے لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے، اس دن صرف وہی بادشاہ ہوگا اور کوئی بادشاہی والا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا، اور اس دن پھر کافر اپنے آپ کو اپنی ہتھیلیوں کو چبا رہا ہوگا، اپنے منہ میں لے رہا ہوگا، کفِ افسوس مل رہا ہوگا کہ وقال وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش کہ میں رسول کی بات مان لیتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے لوگوں دوستیاں کرنے سے پہلے یہ چیک کر لیا کرو کس کو دوست بنا رہے ہو، یہ دوستیاں تمہیں کامیابی کی طرف لے جانے والی بھی ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے بھی ہیں۔ دوستیاں کرنے سے پہلے تسلی کر لیا کرو کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پھر اللہ رب العالمین کی بادشاہی میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اس کی عدالت میں ان لوگوں کے ہاں سفارش بھی کریں گے اللہ کے حکم سے، لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہ بن کے، ان کے خلاف مدعی بن کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، ان کے خلاف اللہ رب العالمین کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیس دائر کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اللہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیس دائر کریں گے، جن کے خلاف اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ کیا کہیں گے کہ اللہ یہ وہ قوم تھی، یہ میری قوم تھی جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، تیری کتاب کی توہین کرنے والے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے خلاف فیصلے فرمائیں گے، اور مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے حق میں رسول سفارش کریں گے، اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے، اور اللہ ان کی سفارشوں کو قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد مشرکین مکہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے جس کا جواب اللہ نے دیا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ کافر اس پر اعتراض کرتے تھے کہ قرآن پہلی کتابوں کی طرح ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا ہے۔ اور اس چیز کو وہ سب سے بڑی دلیل اور بنیاد بناتے تھے کہ دیکھو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا خود محمد بناتے ہیں، کسی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ایسا ہو رہا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ بعض مسلمانوں
مسلمانوں کی خواہش بھی تھی کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھایا اور ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن اس کے اوپر ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم آج اس کے اوپر آپ کو آسانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا طریقہ اور اسلوب بھی آپ کے اوپر مضبوط کر دیں، ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور وہ آپ کے پاس کسی طرح کی کوئی دلیل اور مثال نہیں لے کے آتے جو میں نے ان کو جواب دیا ہے، اس طرح کی کوئی دلیل اور مثال لے کے آئیں، واحسن تفسیرا، اور ہم ہیں کہ ہم آپ کے پاس بہترین تفسیر، قرآن صرف قرآن سکھانے والے ہی نہیں بلکہ قرآن کی بہترین تفسیر دینے والے بھی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے رسول کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ پچھلی کوئی کتاب کسی کے سینے میں محفوظ نہیں ہوتی تھی سوائے شاذ و نادر، جبکہ قرآن کسی کے سینے میں بھی محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب اتنی محبت سے ترتیل کے ساتھ عبادت کے طور پر اس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، جبکہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ محبت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے گا۔ اور تیسری چیز، پچھلی کتابوں کی کوئی تفسیر نہیں ہوتی تھی، جو لکھا ہوتا تھا واضح ہوتا تھا، قرآن اختصار کے ساتھ اللہ نے دیا اور اس کی تفسیر حدیث کی شکل میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، مومنوں کو تسلی دے دی اور کافروں کو ان کے منہ پہ جواب دے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، دشمن کے خلاف میدان جہاد میں جا کے لڑنے کا موقع تو کبھی کبھی ملتا ہے اور ہر کسی میں لڑنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین نے اس جہاد کی محبت، اس جہاد کی تڑپ، لگن ہر مومن کے دل میں پیدا فرما دی، لیکن اس کا طریقہ کار وضع فرما دیا کہ ہر مومن جس کے اندر سکت ہے کہ وہ تلوار اٹھا سکے وہ بھی، جس کے اندر تلوار اٹھانے کی سکت نہیں ہے وہ بھی، وہ میرے اس جہاد میں شامل ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے کہ فلا تطع الکافرین، آپ نے کافروں کی بات نہیں ماننی، ان کا کہا نہیں ماننا، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کو لے کے ان کے ساتھ سب سے بڑا جہاد کرنا ہے، قرآن کی دعوت کا، قرآن کی تبلیغ کا، قرآن کے پیغام کا ان کو پہنچا کے اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ آپ نے سب سے بڑا جہاد ان کے خلاف ان کو قرآن کی دعوت دے کے اور اللہ رب العالمین کا پیغام دے کے کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میدان جہاد میں جا کے جہاد ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، جو کمزور ہے، طاقت نہیں رکھتا، وہ اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، لیکن دعوت اللہ، عملی دعوت، اللہ کے دین کی تبلیغ، اس کی توفیق اللہ رب العالمین نے سب کو عطا فرما رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ انبیاء علیہم السلام کی قصے اور ان کی باتیں کی، اور اس کے بعد آخر پر اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا اختتام عباد الرحمن، اپنے محبت والے بندوں کی اوصاف اور صفتیں اور خوبیاں بیان کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ وہ چند خوبیاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی اور نرمی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے کوئی ماتھا لگا لے تو وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں، وقت نہیں ضائع کرتے، اپنا کنارہ بچا کے ان سے چلے جاتے ہیں، سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ پہلی خوبی، مومن عاجز ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، نرم چال والا ہوتا ہے، نرم گفتار والا ہوتا ہے، اور دوسری چیز مومن جاہلوں کے ساتھ الجھتا نہیں ہے۔ اگلی خوبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں۔ اگلی خوبی اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ساری رات اللہ کے سامنے قیام کر کے کیا دعائیں کرتے ہیں، رکوع و سجود میں کیا مناجات کرتے ہیں، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے ہمیشہ کے لیے، جو جس کو اس عذاب میں ڈال دیا گا پھر وہ نکل نہیں سکے گا۔ انہا سات مستقر و مقامہ، اللہ وہ بڑی ہی بری جگہ اور بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمانا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بالکل درمیانی روش اختیار کرتے ہیں، نہ بخیلی بہت زیادہ نہ حد سے زیادہ خرچ کرنا، بلکہ درمیانہ رستہ جو اعتدال کا رستہ ہے اسے اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، ولا يقتلون النفس، نہ کسی کو قتل کرتے ہیں الا بالحق،
ہاں جو حق کے ساتھ ہو، جان کے بدلے جان، عدالت انصاف کر دے، حکم دے دے کہ یہ اس کا قاتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، تب وہ کرتے ہیں، وگرنہ نہیں کرتے۔ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، ان گناہوں سے جو گناہ کرے گا یلقى اثاما، وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ہم پھر اس کو قیامت کے دن اس کا دگنا عذاب دیں گے۔ ویخلد فیہ مہانا، اور اسی عذاب میں وہ جتنی دیر رہے گا وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی جائے گی۔ پھر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، گناہ ہو جائے، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان سے اتنا راضی ہوتا ہوں کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بعد والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، جھوٹ کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب کسی بیہودہ بات سے، بیہودہ کام سے، بیہودہ چیز کے پاس سے بھی وہ گزر رہے ہوں، مروا کراما، تو عزت اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، جاہلوں کی طرح اس بیہودہ گوئی کے اندر شرکت نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے پاس اللہ کی آیتیں آتی ہیں تو گونگے بہرے بن کے وہ گر نہیں جاتے، بلکہ اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما، ایسی اولادیں عطا فرما، قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، بیویاں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں متقین اور نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، اور ہم ان کو ان کے صبر کا بدلہ کیا دیں گے؟ ہم نے ان کے لیے جنتوں میں بہترین غرفے اور مکانات تیار کر رکھے ہیں۔ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں دعا کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تحفہ تحائف کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہترین رہنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آخر پہ جو بات کہی وہ بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، لوگو یاد رکھو اگر یہ تمہاری دعائیں اور التجائیں نہ ہوتی، اگر تم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجائیں کرنا چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ فقد کذبتم، تو یاد رکھو تم اللہ کو جھٹلانے والے ہوتے۔ اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا اسلوب یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس سے مانگو۔ فسوف یکون لزاما، اور یاد رکھو اگر تم اس کو جھٹلاتے تو وہ تمہیں ایسے عذاب کا حصہ بنا دیتا، ایسے عذاب کا حصہ بنا دے گا جو تمہیں عنقریب لازم ہو کے رہے گا، تمہیں چمٹ کے رہے گا، تم اس عذاب میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور انسان کو کبھی بھی اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک اور صورت ہمارے سامنے بیان فرمائی، اس کا نام ہے سورۃ الشعراء، ترتیب کے اعتبار سے 26 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے، اور یہ مکہ کے وہی وسطی دور میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے تھے اور وہ انکار کر رہے تھے، طرح طرح کے بہانے تراشتے، کبھی کہتے آپ نشانیاں نہیں لے کے آئے، کبھی یہ نشانی لاؤ، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنوں کہتے، کبھی ساحر کہتے، معاذ اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت یہ تھی کہ لوگوں کو دعوت دیتے اور لوگ دعوت قبول نہ کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید غمگین ہو جاتے، شدید غم میں چلے جاتے کہ ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں اپنے رسول کو تسلی دی، اور دوسرا پھر پچھلی قوموں کے قصے بیان کر کے مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو تکبر کرنے والی، ہٹ درمید کرنے والی قوم ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا جو انجام کیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ان کو دعوت دے دیں، اگر یہ اپنی تکبر اور ہٹ درمی سے باز نہیں آتے تو اللہ ان کا انجام بھی وہی کرے گا جو پچھلی قوموں کا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں جو بڑی روشن کتاب ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے رسول شاید کہ آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک ہی کر لیں گے یہ سوچتے سوچتے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان کے لیے آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیں، ہم کر سکتے ہیں۔ فظلت اعناقهم، اور پھر اس کے بعد ان کی گردنیں جھکی کی جھکی ہی رہ جائیں گی،
لہا خاضعین، اس اللہ کے لیے جھکنے والے ہوں گی اور اس نشانی کے سامنے یہ عاجز آ جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، الا كانوا عنہ معرضین، یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو میرے رسول اگر نشانی بھی آ جائے گی تو یہ اس سے منہ پھیر لیں گے اور اس کے اوپر بھی اعتراض کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقد کذبوا، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو اور نشانیوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، اور آپ یاد رکھیں آپ کے پاس ان قریب ایسے لوگوں کی خبریں آنے والی ہیں جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک اور معاملہ کیا۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، میرے رسول یاد رکھیں یہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ان کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور بڑی ہی رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا تذکرہ کیا جو قومیں اپنے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتی رہیں۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کہا۔ اگر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون کو کہا قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو آسمانوں اور زمینوں کا رب جو ساری کائنات کا رب ہے اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے جو ان سب کا رب ہے وہی رب العالمین ہے۔ تو فرعون نے کیا کہتا ہے قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے درباریوں کو اور حواریوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو ذرا سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا دیکھو وہ صرف رب العالمین نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے آگے سے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، دیکھو یہ رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے نا یہ مجنون ہے، معاذ اللہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل کرنے والے ہو تو نشانی دیکھو کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے۔ تو موسیٰ نے دھمکی دے دی لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر میرے علاوہ کسی کو تو نے الہ مانا اور الہی اس کی الوہیت کا اعلان کیا میں تجھے قید کروا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں اور بھی واضح دلیل لے آؤں تو پھر قال فأت به ان كنت من الصادقین، لاؤ اگر سچے ہو تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانی و عصا پھینک دی، اور اس کے بعد یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے کئی جگہ پر کہ وہ جادوگر بلائے، مقابلہ ہوا، جادوگروں نے حق کو سمجھ لیا، وہ ایمان لے آئے، فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کر کے آخر پہ کیا کہا کہ یاد رکھو ان فی ذلک لآیہ، یہ ساری کی ساری نشانیاں تھیں جو اللہ کی طرف سے آئیں۔ اللہ نے فرعون کے سامنے اپنی نشانیاں موسیٰ کے ذریعے وعدے کی، لیکن یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ کی طرف سے حق تھی، سچ تھی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور جان لو کہ تمہارا رب غالب ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی باتیں انہیں سنائیں۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرنے والے ہو، قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنے رب کی توحید بیان کی، ان کو اپنے رب کا تعارف کروایا، ان کو اپنے رب کے بارے میں وعدہ فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ لوگو میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي هُوَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے کہ قیامت کے دن جس ذات سے میں بہت امیدیں رکھتا ہوں کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر دعا کی وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرے باپ کو معاف کر دینا، اللہ وہ گمراہ ہے، گمراہی والا ہے، میرے باپ کو معاف کر دینا۔ تو
اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد بھی یہی بات کی کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں اور اکثر لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، لیکن تیرا رب وہ بڑا ہی غالب ہے لیکن رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر قوم ہود علیہ السلام کا، پھر قوم صالح علیہ السلام کا، قوم لوط علیہ السلام کا، قوم شعیب علیہ السلام کا۔ ان قوموں کا بڑا مختصر سا درمیانے درجے کا ذکر کرنے کے بعد سارے نبیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کے تمام کے قصوں میں ایک بات کامن بیان فرمائی کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، میرے نبیوں کے پاس آنے والی ساری کی ساری باتیں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں تھیں، لیکن اکثر لوگ ان کے اوپر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ان کے ایمان لانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان کے ایمان نہ لانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، لوگوں جان لو کہ تمہارا رب غالب ہے، اور چاہتا ان کو نشانیاں دکھا سکتا تھا، اور چاہتا ان کو گردنوں سے پکڑ کے ایمان کے لیے مجبور کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان پر رحم کیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ لیکن جب وہ سرکشی کی حدوں کو پھلانگ گئے تو میں اللہ نے ان کو کائنات کے لیے عبرت بنا دیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ پہلے سے سلسلے چلتے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اطمینان رکھیں، یا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے یا اللہ ان کے اوپر وہی معاملہ کرے گا جو اللہ نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی تہمت کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ یہ تہمت لگاتے تھے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ یہ جس طرح شیطان اپنے کاہنوں کے پاس، اپنے ایجنٹوں کے پاس آ کے خبریں لاتا ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی شیطان آتا ہے اور آ کے ان کو ایسی خبریں اور باتیں بتا کے جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد شاعر اپنے پاس سے بنا لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان ساری باتوں کی نفی کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، شیطان نے اس کو نازل نہیں کیا بلکہ جبریل کے ذریعے سے، روح الامین کے ذریعے سے ہم نے نازل کیا ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے آپ کو اس کے دل پر نازل کیا ہے تاکہ آپ ایمان لانے والوں میں سے بن جائیں، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، ڈرانے والوں سے بن جائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ کسی اور زبان میں بھی نہیں، ان کی اپنی زبان میں ہے، کیونکہ عرب یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہماری عربی زبان میں نہیں، یہ کوئی اور زبان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی رد کر دیا کہ تم لوگوں کی جو عربی زبان ہے اسی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یاد رکھو بے شک یہ پہلے کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس قرآن کا ذکر، اس قرآن کی بابت باتیں اللہ رب العالمین نے پہلی کتابوں میں بھی بیان فرما دی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، شیطان اس کو نازل نہیں کر سکتے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر ایسی طاقت ہے، نہ ان کے لائق ہے وہ یہ کر سکیں۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، یہ کرنا تو بڑی دور کی بات، وہ آسمان پہ جا کے کنسوئیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں، جاسوسیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو تو اس کام سے بھی دور کر رکھا ہے کہ وہ آسمان پہ جا کے اگر کنسن لینے کی کوشش کریں، کوئی خبر لینے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی طرف سے ستاروں کو ان کی طرف سے پیچھے لگا دیتے ہیں جو ان کو جلا کے برباد کر کے راکھ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لاتے ہو، جبکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ تم خود کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہو، جا کے ان سے باتیں پوچھتے ہو، ان کی باتوں پر یقین مانتے ہو، ان کو اپنا رہنما مانتے ہو۔ قرآن کہتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میرے رسول ذرا ان کو بتا دے، میں تمہیں بتاؤں کن کے اوپر شیطان نازل کرتا ہے، شیطان وہی لے کے آتا ہے۔ علی کل افاق اثیم، ہر زبردست گناہ گار جھوٹے کے اوپر شیطان وہی لے کے آتا ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ لوگوں کے کانوں میں جو آسمان سے تھوڑی بہت بات اس کو سنی سنائی مل جاتی ہے وہ لوگوں کے کانوں میں ڈالتا ہے، اور ساتھ پھر وہ اپنے پاس سے 99 جھوٹ اور اس کے اندر ملاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واکثرهم کاذبون، اور ان کی اکثریت وہ جھوٹوں کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں تم کہتے ہو یہ قرآن محمد شاعر ہے اور ان کی شاعری کا مجموعہ ہے، جان لو کہ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الشعراء
الشعراء ہے، اللہ فرماتا ہے والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کی کیا اوقات ہے، شاعروں کا کیا مقام ہے، ان کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ ان کی پیروی ایسے لوگ کرتے ہیں جو خود گمراہ ہوتے ہیں۔ شاعروں کی شاعری کے پیچھے داد دینے والے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو خود گمراہی کا شکار ہیں، جبکہ قرآن ایسی کلام نہیں، قرآن کا جادو تو سر چڑھ کے بولتا ہے، قرآن اپنی حقیقت خود تسلیم کرواتا ہے، قرآن اپنے آپ کو منواتا ہے۔ قرآن کسی شاعری کا مجموعہ اور شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ شاعر یوں ہی ہر وادی میں یوں ہی سر مارتے پھرتے ہیں، جیسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں کھجل خراب ہوتے پھرتے ہیں، ادھر کبھی ادھر ذلیل ادھر ذلیل ادھر ذلیل، اور ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے، جبکہ قرآن میں کوئی ایک ایسی بات بھی نہیں جو بالکل گپ ہو، جو غیر حقیقی ہو، جو غیر فطرتی ہو، بلکہ قرآن کے اندر جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے حرف بحرف سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے بڑھ کے سچی کلام کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ حکم دے دیا کہ میرے رسول اب اپنے دوستوں کو، احباب کو خفیہ طریقے سے دعوت دینے کی بجائے اب کھلے عام ان کو دعوت دیں، کھلے عام اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ آپ کے ساتھی جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں ان سے بڑی محبت سے آپ نے پیش آنا ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر یہ آپ کی نافرمانی کر دیں تو آپ اعلان کر دیں فَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو میں محمد بالکل اس سے بری الذمہ ہوں۔ بارکہ کا اختتام اللہ رب العالمین نے اسی بات پر کیا کہ میرے رسول ان کو بتا دیں یہ اگر آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے تو آپ ان سے برات کا اعلان کر دیں، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ کا خوب ذکر کرنے والے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ان کے اوپر ظلم لیا گیا تھا، جو ان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی گئی تھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کا انتقام لیا۔ کیسے کہ جیسے مشرکین مکہ شاعری کے ذریعے اللہ کے رسول کی توہین کرتے تھے، مسلمانوں کی توہین کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین جب ایمان والوں کو ایمان کے اندر مضبوطی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی وہ بھی شاعری کے ذریعے سے اور قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے سے ان کی توہین کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کون سی جگہ لوٹ کر جانے کی ہے اور کون سی جگہ پر اللہ انہیں جمع کرے گا اور اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ النمل، یہ مکی صورت ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ یہ بھی کہہ لیں کہ سورۃ الشعراء کا ایک تسلسل ہے، جو سورہ شعراء میں چیزیں باقی رہ گئی تھیں اللہ رب العالمین نے اس کا تسلسل اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا، اور مزید اپنی نشانیوں کی باتیں اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں فرمائیں، مزید قصے بیان کیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا قصہ، نمل اس کا نام اس مناسبت سے ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا اور کیڑی کا ایک مکالمہ کہہ لیں یا ایک واقعہ کہہ لیں وہ اللہ نے سورت میں بیان کیا ہے، اس نسبت سے پھر ایک اور واقعہ جناب سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہی کہہ لیں کہ یہ سورۃ الشعراء کا ہی ایک تسلسل ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین سورہ شعراء میں اپنے رسول کو تسلی کی باتیں کی اور مشرکین کا رد کیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں چیزیں بیان فرمائی۔ تو یہ مکی صورت ہے اور یہ بھی اسی دور کی صورت ہے جو مکہ کا درمیانی دور تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان بھی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ الشعراء اور نمل اور اگلی سورت یہ اسی ترتیب سے نازل ہوئی، یعنی ایک سیکوینس ہے، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور اس کے بعد قصص، یہ تینوں صورتیں اللہ رب العالمین نے اسی ترتیب سے اور انہی موضوعات پر بیان کی جن کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں جیسے سورۃ الشعراء میں اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا جو اللہ کی باتوں کو اور حق کو جھٹلانے والے تھے، تو سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے جن بندوں پر اپنی رحمتیں اور انعامات کیے ان کا ذکر کیا، یوں ہی قصص بیان کرتے ہوئے انعامات بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ کتاب مبین، اور جو کتاب مبین ہے روشن کتاب ہے اس کی آیتیں ہیں۔
ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اور مومنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو زکوٰۃ دینے والے، نماز قائم کرنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور وہ حیران پھرتے ہیں۔ اولئک لہم سوء العذاب، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ وانک لتلقی القرآن، اور بے شک آپ کو ایک کمال حکمت اور خوب جاننے والے اللہ کی طرف سے ایک قرآن دیا گیا ہے۔ لتلقی القرآن، یہ آپ کو دیا جا رہا ہے کس لیے؟ تاکہ آپ اس کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے تو کس طرح نبوت دی، اور اللہ رب العالمین نے کس طرح حکم دیا کہ جاؤ، اور دوسری نشانیوں کا ذکر کیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی انعامات کا ذکر، موسیٰ کو انعامات دیے نشانیوں کی شکل میں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے اپنے دو بندوں داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت اور عزت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی نعمت کا حق ہی یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ حق النعمہ ان یشکر، نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور نعمت کا ضیاء یہ ہے کہ اس نعمت کی ناشکری کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان کو ہم نے کیا کیا تھا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود علیہ السلام کے وارث جناب سلیمان علیہ السلام بنے، اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس، او لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ ان هذا لهو الفضل المبین، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ رب العالمین اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ وحشر لسلیمان، ہم نے سلیمان کے لیے جمع کر دیے تھے جنودہ من الجن والانس، ان کے لیے جنوں کا ایک لشکر تھا، انسانوں کا لشکر تھا، پرندوں کا لشکر تھا، وہم یوزعون، اور پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ یعنی تمام طرح کی بہترین قوتیں جو دنیاوی اسباب کی تھیں، اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن میں یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر ایک اشارہ فرمایا، ذکر فرمایا کہ کتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی، کہ صرف جانوروں کے لشکر ان کے تابع نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت بھی دی تھی، جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ تو یہاں پر ایک چونٹی کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ محو سفر تھے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں چونٹیوں کی بہت ساری بلیں تھیں۔ تو چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی، اس نے دور سے جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا تو فوراً اپنی چونٹیوں کو مخاطب ہو کے بولی یا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر خیالی کے عالم میں، بے خیالی کے عالم میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل کے رکھ دیں، مسل کے رکھ دیں۔ سب سے پہلی یہاں نقطے کی چیز یہ ہے کہ جانور بھی اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں۔ چونٹی سلیمان علیہ السلام کو جانتی اور پہچانتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے نبی کو یہ پہچانتی ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی، اپنی چونٹیوں کے لیے ہمدردی دیکھی، تو فوراً اپنے رب کی نعمت یاد آ گئی۔ تو کیا کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال جو تجھے راضی کر دیں، جس سے تو راضی ہو جائیں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرمانا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے ساتھ نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک چونٹی بھی اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہم انا خلق من خلقک ولیس لنا، اللہم انا خلق من خلقک ولیس لنا غناء عن سخیک، اللہ ہم بھی تیری مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہم تیری اس رحمت سے، تیرے اس پانی سے، تیری اس بارش سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ تو جناب سلیمان
سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا چلو بھائی واپس چلو، کیونکہ تمہارے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے علاوہ اور بھی مخلوقیں دعائیں کر رہی ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی بارشیں عطا فرما دے گا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ نعمتوں کا ذکر کیا، ایک اور نعمت کا ذکر کیا، وہ واقعہ میں تفصیل کے ساتھ اختصاراً بیان کر دیتا ہوں کہ جناب سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، پرندوں کی حاضری لگائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس پرندے کی ضرورت تھی کہ وہ زمین کے اندر چیک کر لیتا تھا، اللہ نے طاقت دی تھی اس پرندے کو کہ کہاں وہ چیک کر لیتا تھا کہاں پانی ہے اور کہاں پانی نہیں ہے۔ جب اس پرندے کو بلایا، طلب کیا تو وہ غائب تھا، حاضری لگائی، چیک کیا، وہ غائب تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو شدید غصہ آیا اور کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ممکن ہے کہ اگر اس کی یہ کوتاہی، اگر فوراً یہ واپس نہ آئے، اس کی کوتاہی اور بڑھ گئی، میں اس کو ذبح کر دوں، اس کو غصے کا انتہائی اظہار۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اگر وہ بچنا چاہتا ہوگا تو دلیل پیش کرے گا کہ وہ غائب کیوں تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تو وہ پرندہ آ گیا۔ تو اس نے آ کے کہا دیکھیں میں، جناب سلیمان نے کہا ہاں بھائی کہاں تھا، کہاں غائب تھا؟ تو اس نے کہا جئتک من سبع بنبأ یقین، میں ملک سبا سے ایک بڑی پکی خبر لے کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ میں ایک عورت کو دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کی حکمران بنی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، ہر چیزوں میں سے اللہ نے انہیں حصہ دیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے۔ یہ ہدہد کے لیے تعجب کی بات تھی، کیونکہ حکمرانی عورت کے لائق نہیں، اللہ نے حکمرانی کے لیے صرف مردوں کو چنا ہے۔ اس لیے ہدہد، یہ جانور بھی جو اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں ان کے خلاف کسی چیز کو دیکھیں تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہدہد نے آ کے تعجب کا اظہار کیا کہ میں بڑی ایک تعجب والی چیز دیکھ کے آیا ہوں کہ ایک مخلوق ہے، ایک بستی ہے، اس کے اوپر عورت حکمران بن کے بیٹھی ہوئی ہے، تعجب کی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑی تعجب کی بات وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ قوم اور وہ ملکہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کرتے ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کے لیے تعجب کی بات تھی، اس لیے اس نے جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ اور اس نے ساتھ آ کے ہدہد نے کہا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پرندے بھی شیطان کی مکاریوں کو جانتے ہیں۔ وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ ہم سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور سورج ہمارے لیے ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہ اس بات پہ خوش ہیں، اور شیطان نے اس کی ان خوشی کو مزین کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہدہد نے بھی یہ بات کہی، اللہ یسجدوا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیزوں کو نکال لیتا ہے، ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ ہدہد بول رہا ہے، ہدہد توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ انسان توحید کو پہچانے نہ پہچانے، جانور بہرحال اپنے مالک کو اور اپنے الہ کو پہچانتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں خط لکھ کے دیتا ہوں، جا کے دے کے آؤ، ابھی پتہ چل جائے گا تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کے دیا، اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی اور اس کو اسلام کی دعوت دی، اور ہدہد کو ہی کہا کہ یہ خط لے کے جاؤ۔ تو ہدہد اس خط کو لے کے گیا اور اس کے سامنے وہ خط رکھ دیا۔ جب اس نے خط کھولا تو اپنے مشیروں کی وزراء کی مجلس کو بلا لیا اور اس کے سامنے اس خط کو پیش کیا اور اس نے پڑھ کے سنایا۔ تو اس نے وزیروں سے کہا کہ افتونی فی رؤیائی، مجھے اپنا مشورہ دو، تم کیا کہتے ہو؟ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک ہم آپس میں مل کے کوئی مشورہ نہ کر لیں میں کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں۔ اور ہدہد وہاں سارا بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ تو وزراء ہمیشہ جذباتی ہوتے ہیں، بادشاہ کی خوشنودی کے لیے کبھی بھی وہ حقائق سامنے نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اور آقا علیہ السلام کے گورنر قطعاً ان کا حکم تھا جو سچ ہے وہ بتانا، اور کبھی بھی بادشاہ کی خوشنودی کی خاطر جھوٹ نہ بولنا، رعایا کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ وزیروں نے کہہ دیا کہ دیکھیں ملکہ صاحبہ، ہم بڑے طاقتور ہیں، آپ حکم کریں، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مقابلہ کریں گے، باقی جو چاہیں آپ فیصلہ کر لیں۔ لیکن وہ ملکہ عقل مند عورت تھی اور اس نے کہا تھا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ میں تاریخ جانتی ہوں، اگر یہ بادشاہ کسی بستی میں داخل ہو جائیں
تو پھر فساد پھیلاتے ہیں. وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً, اور عزت والوں کو ذلیل کر کے اپنا غلام بنا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن میں ایک کام کرتی ہوں, میں چیک کرتی ہوں یہ نبی ہے یا نبی ہے, یہ سچا ہے یا نہیں ہے. میں کچھ ہدیے اور تحفے تحائف بھیج کے ان کو چیک کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کے, جو تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں وہ کیا جواب لے کے پلٹتے ہیں. اور جب یہ ملکہ کا نام ملکہ بلقیس تھا, جب بلقیس کا وفد جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ مال و زر لے کے آیا تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے مجھے عام بادشاہ سمجھا ہے. مال و دولت کی, جو عام بادشاہ مال و دولت کے بھوکے ہوتے ہیں, کہ مال و دولت آیا اس کو جزیہ سمجھ کے قبول کر لیا اور ان کو معافی دے دی اور ان کے خلاف جنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مال کو لے جاؤ, مجھے اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ جو میرے اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں, جو بادشاہت قدرت میرے مالک نے مجھے عطا کی ہے, وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے اور آگے ہے. مجھے ان کی ضرورت نہیں, مجھے ان کی بھوک نہیں. مجھے تو سب سے بڑی جو چیز تم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ جاؤ جا کے اس کو اسلام کی دعوت دو کہ اسلام قبول کر لے, اسلام قبول کر کے آ جائے, ہم عزت دیں گے. وگرنہ یاد رکھو, اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ایسے لشکر لے کے آئیں گے, فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ, کہ ایسے لشکر لے کے آئیں گے جو اتنے طاقتور ہوں گے کہ تمہارے لشکروں میں ان لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت تک نہیں ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم انہیں ہر حال میں ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے لے کے آئیں گے, اور پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی. ہم نے تمہارے اوپر حجت قائم کر دی ہے, دعوت پہنچا دی ہے, اب معاملہ تمہاری طرف ہے. تو قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ وہ طائب ہو کے آنے والی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا, اس کے تحائف واپس کر دیے, اور اس نے جب تحائف دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی لالچی بادشاہ نہیں ہے. تو جب اس کے ایلچی واپس گئے, جا کے انہوں نے ساری بات بتائی کہ تحفے تحائف واپس کر دیے گئے ہیں. جب اس نے ساری باتیں سنی تو اس کے دل پر جناب سلیمان علیہ السلام کا روب پڑ گیا. تو اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کے خود جناب سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کروں. تو وہ اپنا لاؤ لشکر لے کے بہت شاہی ساد و سامان کے ساتھ ملک سبا سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی. تو جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس بات کی اطلاع بھجوا دی. تو جناب سلیمان علیہ السلام نے, جب وہ بیت المقدس کے قریب تھی, تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر اور روب بٹھانے کے لیے اور اس کو سرپرائز دینے کے لیے اور اپنی حیرت انگیز طاقتیں جو اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی ان کا مظاہرہ کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جاؤ اس کا تخت لے کے آؤ. تو تخت کے لیے ایک جن نے کہا میں لے کے آتا ہوں, اور ان کے آنے سے پہلے میں یہاں تخت لے آؤں گا, اور میں امین بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, اس تخت کی حفاظت کروں گا اور کسی طرح سے کوئی خرابی نہیں کروں گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے طاقت دی گئی ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں. اور اس تخت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ 2-4 انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی اس کو اٹھا سکیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا جس کا نام مفسرین نے آصف برقیہ نقل کیا ہے. اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا, انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک, کہ میں آپ کے سامنے, آپ مجھے اجازت دیں, حکم کریں, میں آنکھ کے جھپکنے کے برابر اتنے وقفے کے اندر اس کا تخت یہاں لے آؤں گا. اور ایسا ہی ہوا. جب وہ تخت سامنے پڑا ہوا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور ساتھ دعا کی ھذا من فضل ربی, کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے, لیبلونی اشکر ام اکفر, کہ وہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں. ومن شکر فانما یشکر لنفسی, جو شکر کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا. ومن کفر فان ربی غنی کریم, اور اگر وہ ناشکری کرے گا تو جان لو کہ میرا رب بہت بے پرواہ اور بہت فضل والا ہے, اس کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں, اس کی تعریف کرنے والی بہت مخلوق موجود ہے. قال نکروا لها عرشہ, جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے تخت کی پہچان کو مٹا دو, چینج کر دو, اس کی نشانیاں مٹا دو. ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آتی ہے یا ہدایت اختیار نہیں کرتی. کہ یعنی وہ نشانیوں کو دیکھ کے, وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ اس کی نشانیوں کو مٹانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا. پہلی نشانی کے اتنی دور سے یہاں تخت لانا, اس کے آنے سے پہلے تخت پہنچ جائے, یہ نشانی تھی, یہ ایک رعب تھا. اور اس کے ساتھ اس کی نشانیوں کو بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھنے والی ہے کہ نہیں سمجھنے والی. تو جب وہ پہنچی تو قرآن بیان کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اہکذا عرشک, یہ تیرا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہو,
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اس نے کہا یہ اس جیسا ہی لگ رہا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اسلام لانے والے تھے اور فرما بردار ہونے والے تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ دیکھو یہ تمہارا ہی تخت ہے، روب پہلے پڑ چکا تھا، یہ اور روب اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا اور اس نے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا انہا کانت من دون ما کانت تعبد من دون اللہ انہا کانت من قوم کافرین، کہ بے شک ہمیں اس چیز نے روک رکھا تھا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتی تھی، انہا کانت من قوم کافرین، اور بے شک یہ کافر قوم کی طرف سے تھی۔ اس نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، اسلام لانے کا اعلان کر دیا، اسلام کی طرف مائل ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اور نشانیاں اس کے اوپر قائم کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کا ملک جو تھا یہ صنعت میں بہت آگے تھا، شیشے کی صنعت عروج پہ تھی، جبکہ سبا یمن جہاں سے وہ آئی تھی وہاں زراعت کا رجحان تھا۔ تو یہاں جناب سلیمان علیہ السلام نے اور طرح سے اس کے اوپر روب ڈالا اور اس کے اوپر اپنی طاقت کا روب اسے دکھایا، کیونکہ بہرحال وہ ملکہ تھی، ایک ملک کی ملکہ تھی اور ضروری تھا کہ اس کو مکمل طاقت دکھائی جائے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے انتہائی نفیس قسم کا شیشہ بنوا کے اس کے لیے نصب کیا۔ قرآن کہتا ہے قیل لہا ادخل الصرح، جب اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، جب وہ محل کی راہداریوں میں داخل ہوئی، فلما رأته، دور سے اس نے دیکھا تو حسبته لجا، اس کو پانی کا گہرا حوض سمجھا، وکشفت عن ساقیها، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا وہ اندر داخل ہوئی کہ پانی تو چھوا تک نہیں، میرے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے، تو فوراً جا گئی انه صرح ممرد من قواریر، کہ یہ ایک بہترین ملائم شیشے کا بنا ہوا فرش ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ سمجھدار عورت تھی، فوراً کہنے لگی اے اللہ میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں سلیمان کے ہاتھ کے اوپر اللہ رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، میں سلیمان کے اوپر تیرے لیے ایمان لانے والی ہوں، سلیمان کے ہاتھ پر تیرے اوپر ایمان لانے والی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی چیز جو اس عورت کے دل میں بٹھائی تھی وہ کیا تھا؟ وہ سلیمان علیہ السلام کی عجز و انکساری تھی، وہ سلیمان علیہ السلام کی عاجزی تھی جو اللہ رب العالمین نے اس عورت کے دل میں بٹھا دی اور وہ فوراً اسلام قبول کرنے کی طرف آ گئی۔ یاد رکھیں کسی کی دولت کا رعب اور دبدبا اسی وقت اس پر اثر کر سکتا ہے کہ اتنی دولت اور طاقت ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں عاجزی ہو، اس کے دل میں محبت ہو۔ اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک اللہ نے مکہ والوں کو دکھائی کہ آقا علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح تھے، سب کچھ چاہتے کر سکتے تھے، جس کو چاہتے اس کی گردن اڑا دیتے۔ اللہ نے مکہ کو آپ کے لیے حلال کر دیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی کہ آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی میرے اختیار میں سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے، جاؤ میں تم سب کے بارے میں ایک ہی فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کا اختتام جناب صالح علیہ السلام اور جناب ہود علیہ السلام کا کچھ ذکر کر کے، کچھ نعمتیں وہ اللہ رب العالمین نے ان پر فرمائی تھی ان کا ذکر کر کے اس پارے کا اختتام اس بات پر فرمایا قل الحمدللہ، میرے نبی کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو یہ نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس کے ان چنیدہ بندوں پر جو اللہ کے نبی تھے، جن کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بہترین ذات ہے یا وہ ذاتیں اور وہ لوگ بہتر تھے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے؟ یقیناً ہم سب کا یہی کہنا ہے اور ماننا ہے، اور ان سب کا بھی یہی کہنا اور ماننا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی سب سے بہترین ذات ہے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، ہم اپنے اللہ کے اوپر راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا کہ اسلام ہمارا دین ہے، وبمحمد النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے ہے یہاں پر ہمارے 19ویں پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو کل 20ویں پارے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، جس میں سورۃ النمل کا بقیہ حصہ اور سورۃ القصص اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ العنکبوت، یہ کل اللہ کی توفیق سے ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔